صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا ناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ یا رب الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بظہور الحجۃ ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم۔ خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات۔ وارث صف ازا حجت خدا سر اللہ آیت اللہ علامت اللہ خزانۃ اللہ ہیبت اللہ نعمت اللہ عزت اللہ مشیت اللہ عین اللہ اذن اللہ وجہ اللہ ید اللہ لقاء اللہ ساق اللہ جنب اللہ امر اللہ عبد اللہ وسیلۃ اللہ خلیفۃ اللہ ولی اللہ سبیل اللہ صراط اللہ حبل اللہ سورۃ اللہ۔ بقیت اللہ بقیت الانبیاء بقیت الاوصیاء بقیت الاولیاء۔ جس کی ریت ہو تمہارے سردار کے القاب تلاوت کر رہا ہوں تاکہ ریت کو پہچان ہو جائے ہمارا سلطان کیسا۔ وارث آل ابا حجت آل ابا۔ ایک ایک لفظ جو ہے نا ایک ایک مجلس چاہتا ہے۔ حجت آل ابا نور آل ابا برکت آل ابا حشمت آل ابا غیرت آل ابا منتقم آل ابا۔ کون قدر کرے جی۔ منتقم آل ابا۔ میری آواز تو آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ دیکھو حضور ماشاءاللہ کچھی ہے، ذاکرین کا مرکز ہے، ذاکرین کی بنیاد بھی ادھر سے ہے، تو پھر ذاکر بڑے ہیں تو وزادار بھی بڑے ہیں۔
توجہ ہے جی؟ علماء بھی بڑے ہیں، لیکن میں بھی پھیرے بازی نہیں کرنے آتا، سرکار کا کام کرنے آتا، اور جہاں شرافت ہے وہاں میری دستک ہے۔ یہ جھرکل کا تو جلوہ دیکھا ہوا تھا، بڑی دیر سے خواہش تھی کہ کہیں دین پور کو بھی دیکھ لیں، تو ماشاءاللہ بالکل دین سے پر ہے دین پور۔ ہاں، تو اسی لیے میں نے سہارا لیا ہے آیت کا کہ جب یہ ہے ہی دین پور تو میں اب آیت بھی وہی پڑھوں جس پہ دین اکمل ہوا ہے۔ آواز میری آپ تک پہنچ رہی ہے؟ دیکھو حالات بالکل بدل رہے ہیں، اور تم بھی مہربانی کرو کچھ بدلو، تبدیلی آنے والی ہے، تبدیلی آ گئی ہے، تبدیلی آ رہی ہے۔ اب تو لفظ تبدیلی انقلاب سے بچہ بچہ واقف ہے، تو واقعی حالات چینج ہو گئے۔ یہ آپ کے پاس ٹائم تو نہیں، ادھر تو بس ہے کہ تم ہائے کار چھوڑتے ہائے کار چھوڑ تو میرا کم ہو جائے دا، تو آپ تو ہیں اس طرف ہی، لیکن میرا یہ روٹ نہیں ہے۔ اب تو سعودی عرب سے بھی امریکہ کا قبضہ چھوٹ چکا ہے، تو تمہیں حالات تبدیل نظر نہیں آ رہے؟ رشیا کے میزائل ایٹم لے کے وہ سمندر میں آ گئے ہیں، کچھ سن رہے ہو جی؟ پاکستان کا حال آپ کے سامنے ہے، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ لوگوں کو دین کا پتہ ہی نہ چلا، دین کے نام پہ لوٹا، فراڈ کیا، لڑایا، حکومتیں بنائیں، مسلمانوں کا خون بہایا، دین کے نام پہ بہت کچھ ہوا۔ غلطی تھی کہ دین سمجھے نہیں۔ دین ان سے نہ پوچھو جنہوں نے مسلمانوں کو کافر بنایا، دین ان سے نہ پوچھو جنہوں نے دین کے نام پہ مال کمایا، دین ان سے نہ پوچھو جنہوں نے دین کے نام پہ تخت قبضے کیے، تاج پہنے۔ آئیے دین ان سے پوچھے جنہوں نے کافروں کو مسلمان بنایا، آئیے دین ان سے پوچھے جنہوں نے دین پہ اپنے گھر کا گھر سب کچھ لگایا۔ توجہ ہے صاحبان؟ آئیے دین ان سے نہ پوچھے جنہوں نے دہشت گرد بنائے، دین ان سے پوچھے جنہوں نے امن کے دیے جلائے۔ تو آؤ سنی شیعہ حضرات چل کے دین پوچھتے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو سمجھایا، دین پہنچایا۔ میری مراد فقیر ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، سنی شیعہ جانتے ہیں، خواجہ کے پاس، اہل سنت کے پیشوا کے پاس جب دین پوچھنے گئے تو انہوں نے کہا تمہارا وقت ہی ضائع نہیں کرتا، دین جلدی بتانے لگا ہوں، پلے باندھ لینا، پڑھے لکھے سے لے کے ان پڑھ تک، بچے سے لے کے بوڑھے تک، مرد سے لے کے عورت تک۔ خواجہ نے کہا دل پہ لکھ لو، کسی چکر میں نہ آنا، دین است حسین۔ جن کا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ بھائی دین پور والو، میں تو چاہتا ہوں ہر چوک پہ اہل سنت کے پیشوا کا یہ جملہ لکھو چاروں طرف، دین پور والو کہ دین است حسین۔ تمہیں تو اور تبلیغوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں، تمہارے تو سامنے راستہ کھلا ہوا ہے۔ اب میں اس سے آگے جانے لگا ہوں، پریشان تو نہیں آیا؟
میری آواز تو آپ تک پہنچ رہی ہے؟ بہت دیر گزر گئی ہمیں ثابت کرتے ہوئے کہ رون نال نکاح نہیں ٹوٹدا، کالے کپڑیاں نال نہیں ٹوٹدا، علم پاک ویکھن نال نہیں ٹوٹدا۔ ادھر سے تھا کالے کپڑے نہ پاؤ، روو نہ، پٹو نہ، علم پاک نہ ہوگے وغیرہ وغیرہ، اور بہت عرصہ گزر گیا۔ اب چینج آ گئی ہے۔ یہ پیر صاحب نیٹ پہ ویکھتے سن تے اینو کڈ کے ویکھو، جو میں آنا نا وہ بھی ویکھو۔ سنی اچھا اچھا نہ ویکھنا چاہیے نیٹ، چلو تسی نہ ویکھو تے انج ویکھنا چاہیے۔ جنہاں نو اللہ عقل شعور دیتے ہے، جڑے سمجھدار بچے نے، وہ ویکھن۔ طاقت حاصل کرنا جرم نہیں، طاقت دا غلط استعمال کرنا جرم ہے۔ تے سانو سمجھ نہیں آندی، یہ ساڑھے تو ان بعد جو نکلے ہے تے بالا نو آمدی ہے، تو وہ بچے ضرور دیکھیں۔ اہل سنت کے عالم توجہ ہے حضور، دین پر ہے، تقریر میری کیسٹ ہو رہی ہے، اسی نہیں لائیو تو قبران دے، گھر گھر جہاں جہاں میری آواز جائے دستک ہے۔ میرے سنی شیعہ اہل حدیث حضرات، یہ جیلم کے مرزا محمد علی انجینئر کھولو نیٹ پہ، وہ کہہ رہے ہو سنیو کالے کپڑے بھی پاؤ، مجلسہ بھی کرو، ماتم ہی کرو، توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی وہ اپنی زبان کہتے ہیں روو پٹو۔ ان سے کہا ہے کیوں تو شیعہ ہو گیا ہے؟ کہتا ہے نہیں، شیعہ نہیں ہوا، اور وہ شیعہ بھی نہیں، میں بھی اسے شیعہ نہیں مانتا، شیعت کچھ اور چیز ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں انہوں نے کہا روو پٹو ماتم کرو، کیوں سنیوں؟ پوچھا کیوں؟ وہ کہتا ہے ضروری ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے پہچان ہو جائے ہم یزیدی نہیں، ہم حسینی ہیں، حیدری۔ سمجھ آئیے جی؟ ہاں جناب طارق جمیل صاحب، بہت بڑا نام، دیوبندیوں کے بڑے اہل علم، ہم کمال کے منکر نہیں ہیں، جہاں ہو اقرار کرتے ہیں، توجہ ہے جناب؟ جناب طارق جمیل صاحب وہ جا کے روضہ رسول پہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بہت کچھ ہے، ساڑھے بھی کھلو کے آنے نے بڑا مولا نے دیتا ہے تو بڑا دیتا ہے، مولا مان دے وے، کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری بارگاہ میں گداگر بن کے آیا ہوں، کیا مجھے اپنے حسن و حسین کا مراسی بنا دے۔ اور کیوں تمہارے لیے یہ میسج ہے یا نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے حسنین کا، گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ یہ نیٹ کھولو، ہندو پڑھو، توجہ ہے جی؟ کھولو ہندو پڑھو، شعر شاعر ہندو پڑھو، اور دیکھو وہ کتنے ادب سے پڑھ رہے ہیں، کتنی عقیدت سے پڑھ رہے ہیں، توجہ ہے صاحبان؟ تو اس کا مطلب ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، یہ وقت آ گیا ہے، بیداری ہو گئی ہے، اس لیے اب سنی بھی عزادار ہے، وہابی بھی، دیوبندی بھی، ہندو بھی، عیسائی بھی، توجہ ہے یا نہیں جناب؟ تو پھر ہمیں کچھ مضمون اور ہی چینج کر لینے چاہیے یا نہیں؟ اب یہ تو سب قبول کر رہے ہیں، گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ وہ یہ 8 کروڑ جڑے جاندے نے شیعہ ہی جاندے نے، سب جا رہے ہیں، عزادار بھی ہیں، زوار بھی ہیں۔ کیوں میرے بھائیو گھبرا تو نہیں گئے ہو؟ پہلی بات میں کرنے لگا ہوں جو میرے آنے کی غرض ہے، اسی لیے آتا ہوں۔ یہ کیسے پتا چلے کہ یہ عیسائی عزادار ہے، یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ شیعہ ہے؟
کوئی شیعت کی پہچان علیحدہ ہونی چاہیے یا نہیں؟ بولو جی، غلط کرو میرے نال۔ اور کوئی پہچان علیحدہ ہونی چاہیے یا نہیں؟ کڑے تے سارے ہی پا لے، کالے کپڑے سب پا لینے تے داڑیاں، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ ہاں محراب، یہ تو سب مسلمانوں کے ہیں، تو پھر شیعت کی پہچان کیا ہے؟ دل چاہ رہا ہو تو یہ وقت شیعت بتانے کا ہے، پہلے وقت لگا ہے انسانیت بتانے کو، اب اس سے آگے قدم بڑھاؤ، شیعت بتاؤ۔ دل چاہ رہا ہو تو بتاؤں؟ کیوں پچھلے بھائیو؟ عرض کروں جی، پہلی بات دل پہ لکھو، اور خصوصاً کچھی ہے، اور پیر صاحب ان لفظوں کو غور سے دیکھنا۔ پہلی پہچان ہے، باقی ہندو، عیسائی، یہودی، مسلمان اس کو مظلوم مانتے ہیں، بس بے بس۔ وہ ظالم طاقتور تھے، یہ مختصر تھے، تھوڑے تھے، انہوں نے قتل کر دیا، وہ ظالم، یہ مظلوم۔ توجہ ہے جی، باقی اس کو بس بے بس مظلوم مانتے ہیں۔ ہم مظلوم بھی مانتے ہیں، امام بھی مانتے ہیں۔ گل سر تو لنگ گئی ہے۔ کیا فرق ہے جی؟ وہ مظلوم مانتے ہیں، بے بس، ہم اس کو مظلوم بھی مانتے ہیں، امام بھی مانتے ہیں۔ آخری لمحے میں اس سے بڑا مظلوم کوئی نہیں، لیکن امام بھی ہمارا ہے۔ کیا مطلب؟ موت پہ بھی قادر ہے، ملک الموت پہ بھی قادر ہے، یعنی کیا مطلب؟ نظام کائنات وہی چلا رہا۔ کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی؟ بزرگوں جاگ دے پہ ہو، اینم ذرا جگایا جے نہیں، آپ پیچھے لے آنا۔ میری گزارش سروں لنگ گئی ہے۔ ایک گل سمجھ آئیے، بے بس مظلوم نہیں، قدرت رکھ کے مظلوم ہے۔ اور یہی مسئلہ وہابیت کو سمجھ نہیں آیا، نہ ادھر والی کو نہ ادھر والی کو۔ تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں زنجیر مارتے ہو، کیوں کڑیاں پہنتے ہو؟ ان کو ظالموں نے ضربیں لگائی، ان کو ظالموں نے زنجیر پہنائے، تم کیوں پہنتے ہو؟ نہ عقل اجازت دیتی ہے بدن کو اذیت دو، نہ شریعت دیتی ہے۔ وہ سمجھ نہیں سکے، اس نے ضربیں کھائیں، پیاسا رہا، لیکن ظالموں نے ظلم کیا، یہ بے بس نہیں تھا، چاہتا تو کوئی ہاتھ بھی حرکت نہ کرتا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ حیدری اے میں نہیں پیا بننا، اے بنیاد پیا بننا، اے بنیاد پیا بننا۔ اس سے بہت مجالس ہونی چاہیے، یعنی کربلا کو حمید وہ عیسائی سے نہیں لینا، عرفان کی نگاہ سے لینا ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ کوئی کہے پڑھی لکھی نسل بیٹھی ہے، کوئی کہے عقل مانتی ہے کہ پیاس بھی ہو، پانی بھی ہو، بس بھی ہو، اور کوئی نہ پیے، بچوں کو نہ پلائے، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ آؤ ان کو بٹھاؤ۔ تمہیں عقل رہ کب گئی؟ جب تم بغض اہل بیت میں آگئے تو عقل کب رہ گئی؟ آؤ میں دکھاتا ہوں بچوں، پیاس بھی، پانی بھی، قدرت بھی، بندہ نہیں پیتا، کیوں؟ روزے دار ہے۔ کیا سن رہے ہو جی؟ کیا سن رہے ہو جی؟ اور روزے دار پیتا ہے؟ نہیں پیتا۔ اے عام بندیاں دی گل نہیں، تے نہ ٹیپیں جو لبنی ہے۔
یہ بڑے خاص پاکاں دے قرب والے لوکاں دی گل ہے جیڑی میں تواڈے تک پیا پہنچانا تے بڑیاں منتاں کر کے پیا پہنچانا تے اینوں بے قدری نال نہ ویکھو خاص میسج ہے کچھ سمجھ آئی ہے کیا کہا ہے میں نے روزہ دار پیاسا بھی ہے بہن بھی پیاسی ماں بھی پیاسی بیٹی بھی پیاسی پانی بھی ہے نہ آپ پیتا ہے نہ گھر والوں کو پلاتا ہے ملوانوں قدرت رکھ کے پیاسا نہیں تو اور کیا ہے کیوں نہیں پیتا اس لیے کہ اس نے عہد کیا ہے اللہ سے اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک تیری رضا کی خاطر یہ حلال ضرورت ہوتے ہوئے بھی میں نہیں لوں گا اب سمجھو کربلا والا مجبوراً پیاسا نہیں پانی پہ قدرت رکھ کے پیاسا ہے کسی سے عہد جو کیا ہوا بلند حیدری ماشاءاللہ بہت مہربانی ایس گل دی اینی توجہ ہو جانا ہی بہت مہربانی ہے ایک جملہ اور کہوں آگے چلو شیعت بتاؤں کیا ہے توجہ ہے جناب خدا جانتا ہے یہ باتیں مسجد میں پیش نماز کو چھوٹے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے تھیں جیڑے اسی بڑھے ہو گیا تو سانو نہیں پتا اور دیکھو نا کتنا دور ہے پھر زد نہ کریے ان جے زد نہ کرو دے تو پھر میں آکھاں جملہ پڑھا جی ہاں باقی توجہ جی باقی مظلوم مانتے ہیں معصوم نہیں مانتے ہم کربلا والے کو مظلوم بھی مانتے ہیں امام بھی مانتے ہیں معصوم بھی مانتے ہیں تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں معصوم کا مطلب یہ ہے کہ معصوم کے عمل پہ اعتراض نہیں ہوتا ملاؤنوں کے عملوں پہ اعتراض ہوتا ہے کون سن رہا ہے چلو میں اس کی بھی شرح نہیں کرتا آگے جانے لگا ہوں باقی تھکے تو نہیں جے باقی مظلوم مانتے ہیں زیارت نہیں پڑھتے شیعت کی یہ شیعہ زواری اسے کہتے ہیں جو پہلے غسل کرتا ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اذن دخول پڑھتا ہے پھر زیارت پڑھتا ہے تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ اور اذن دخول کا کیا مطلب ہے داخل ہونے کی اجازت اس کا مطلب ہے شیعہ قبر سمجھ کے نہیں جاتا گھر سمجھ کے جاتا ہے بلند حیدری کوئی جاگو تو صحیح آ رہا ہے کوئی جاگو تو صحیح جی پرتی پان نہیں آئے ذکر پاک کرنا ہے ایک ایک لفظ جیڑا گا اور نال سنو اور سارے دیکھو ہمارا حق ہے ہم بتائیں شیعت کیا ہے جس کا جی چاہے قبول کرے جس کا جی چاہے نہ کرے لیکن ہمیں تو کوئی نہیں نہ روک سکتا توجہ ہے جی شیعت پیش کرنے لگا ہوں کیا پڑھتے ہیں زیارت آنکھو تو پھر میں زیارت دے ایک جملہ پڑھا جے تسی یہ دل چبالو نا انقلاب آ جائے اور خصوصاً میں ذاکر پر آماغی عرض پہ کرنا یہ تسی بولو دے تبدیلی آئے دی نا سٹیٹ سیکٹری صاحبانوی ذرا میری گزارش تے غور کرو تے بانیان مجالس بھی ہم
ہم روتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، یا لیتنی کنتو معکم، مولا کاش میں تیرے ساتھ کربلا ہوتا۔ جو یہ تمنا رکھ کے روئے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ کچی صاحب مہربانی فرما رہے ہو؟ جو یہ تمنا رکھ کے روئے مولا کاش میں تیرے ساتھ، اس کو کہتے ہیں شیعہ۔ جو یہ تمنا رکھ کے نہیں روتا، زنجیر زنی نہیں کرتا، وہ ہندو عیسائی سنی ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہے۔ جاگ رہے ہو جی؟ نہیں، یہ لفظ بھی سمجھانا پہنا ہے، جے ناراض نہ ہو تو سمجھاواں، اور جے میرے نار ٹر دے آو تو پھر تو میں پڑھی چلانا، تو بندے پیچھے ہوں تو میں آگا لنگ جاواں، تو آڈا قصور نہیں، یہ صاحبان ممبر کا قصور ہے، اس کو چھیڑا جو نہیں ہے۔ ملازم صاحب دھیان نال سن لے آجے، یہ ہمارے بزرگ بڑے بڑوں کو سمجھ نہیں آئی شاہ جی، اسی لیے انہوں نے کہا یہ ملنگ بیچاروں نے زنجیر زنی پہ، خون بہانے پہ، جواز پہ دلیل دی، خواجہ ویس کرنی نے دندان مبارک شہید ہوئے، تو وہ بڑے مولوی نے کہا کہ وہ معصوم نہیں، اس کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں، حالانکہ یہ بھی اس نے ایک بات ظلم کی ہے جس کا حقیقت سے تعلق کوئی نہیں۔ جس فعل کی معصوم تعریف کرے وہ فعل حجت ہو جاتا ہے۔ گل اتو لنگ گئی ہے تو آڈے ہوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ فعل غیر معصوم کا ہے، تعریف معصوم کرے وہ فعل حجت ہو جاتا ہے۔ کوئی سمجھ آؤندی پہ ہی دے کہ نیری اسے سمجھاؤ، وہ ہمارے رونے لیڈر رہبر ہے شیعوں کا بنا ہوا، شیعت نہیں جانتا۔ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں اور دلیل دے رہا ہوں، وہ جانتا ہی نہیں کہ ہم روتے کیوں ہیں، وہ سمجھائے ہم ایسے ہی روتے ہیں جیسے ہمارے اہل حدیث بھائی روتے ہیں۔ نہیں، یا لیتنی کنت معکم، ہم تمنا رکھ کے روتے ہیں، مولا کاش ہم روتے اس لیے ہیں کہ تیرے ساتھ نہ تھے، ساتھ ہوتے تو روتے نا، ملونوں سے لڑتے۔ نہیں سمجھ آئی جی؟ کہتے کہ مولا علی نے اپنے دندان مبارک کیوں نہیں شہید کیے؟ خواجہ نے کیے، اسے کون سمجھائے؟ وہ ماتم کا فلسفہ ہی زنجیر زنی کا نہیں جانتا۔ خواجہ نے اس لیے خون بہایا کہ وہ ساتھ نہیں تھا۔ کوئی جاگو تے صحیح ہے، کچھی آلے ہو جاگو تے صحیح، وہ ساتھ نہیں تھا، اس لیے اپنے دندان شہید کیے۔ ہم ضربے لگاتے ہیں، ہم ساتھ نہیں تھے۔ ہاں، مولا علی کیوں اپنے دندان مبارک شہید کرتا؟ وہ ملونوں کے جو سر کاٹ رہا تھا۔ تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بلند حیدری، کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی؟ اب ہمارے رونے کا فلسفہ کیا ہے؟ ہم ساتھ نہیں تھے، مولا کاش میں تیرے ساتھ۔ کیوں جی؟ ہر بندے یہ تمنا ہے کہ نہیں ہے؟ اس دل تے بھی لعنت جیدے چھے تمنا نہیں ہے۔ مولا کاش میں تیرے ساتھ کربلا میں ہوتا تو کی کردہ پھر؟ کی کردہ؟ تیرے دشمنوں کو مارتا اور تیرے دفاع میں خود قتل ہوتا، تیرے علی اکبر سے پہلے میں قتل ہوتا۔ اور بولو تو صحیح ہو خدا واسطے، اور یہی تمنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ تمنا کر کے نہ سی پڑھنے آتے نہ سی رونے آتے، پھر اسی شیعہ نہیں، اسی کچھ ہو رہا ہے ہمارا۔ کوئی شیعت دا پتہ لگ رہا ہے میں کی آخر ہے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے جی؟ ہائے ہائے،
لڑنا تمنا کرنی سی تیرے دشمنوں سے لڑتا، لڑ اسی مولا مان دے وے تے کدے کدے تو لڑ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمارا اس راستے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آؤ اس راستے سے تعلق جوڑے، وہ تو عیسائی بھی جوڑ لے تو وہ قبول کر لیتے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تھکتے نہیں یہ پہ؟ اور شیعت دساں ایک وجہ دساں، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور۔ کی مطلب ہے دا جی؟ داس خان وائی ملازم سین کی مطلب ہے دا؟ اس زیارت دا جملہ زیارت عاشور دا کی مطلب ہے؟ کاراں تے توڑیاں بھی تری نکل دیا نے، کوئی سمجھ آ رہی ہے گل دی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ اور ایکو پاسے نہ وائی جایا کرو نا ساریاں بندیاں نے، ساریاں دا اپنا اپنا کم ہے۔ کوئی میری گل سن دے پہ ہو؟ پیش کراں اور پچھلیاں دی بھی مرضی آوے کہ کوئی نہیں ہے؟ الصلاح، یہ کچھی ہے، مولانا صاحبان کو میری گزارش ہے غور کریں۔ اے اللہ کا خون جو بہایا گیا، یہ ترجمہ غلط کیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خون بہا۔ راہ کدھر ترجمہ کیتا جائے؟ یہ راہ کہاں سے نکالی کھچی صاحب؟ السلام علیکہ یا سار اللہ، اے اللہ کا خون، وابن سارے، تو بیٹا بھی اسی کا ہے جو اللہ کا خون تھا اور قربان ہو گیا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کی کریے انہیں یہ دسنا ہی پہندا پہ ہے۔ اور صفتیں کہاں سے چلتی ہیں؟ خون سے۔ اندھے نے اوہ خون ہے، وہ صفتیں کس سے چلی؟ بلڈ سے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اوہ خون ہی پیڑا ہے، انہیں پیڑے کم کیتے نہیں، اوہ خون پیڑا ہے۔ صفتیں خون سے چلی نا۔ اللہ کہہ رہا ہے، معصوم کہہ رہے ہیں اس طرح بارگاہ میں آ کے سلام کرو، سار اللہ، اے اللہ کا خون۔ کہنا کیا اللہ چاہتا ہے کہ دیکھو جب یہ اللہ کا خون ہے تو اس میں آدم والی صفتیں نہیں، اس میں اللہ والی صفتیں ہیں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے گلدی کہ نہیں آ رہی؟ کوئی سندے پہ ہو جی؟ وہ جلدی جلدی ان میں کنج پڑھا، وہ میرے کو قابلیت نہیں ہے۔ 5 منٹ اور پڑھا کیوں بیلیو؟ کیوں ہے پچھلیاں بندیاں دی وصلاح آوے؟ اچھا، والوتر الموتور، عقیدہ مولویاں کو لو پوچھ کے بنانا ہے یا معصوم نے جو بتایا ہے؟ زیارتوں پہ عقائد کی بنیاد رکھو۔ وتر الموتور، اے شیعت، کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی سندے پہ ہو؟ اے وہ شہید جس کے خون کا بدلہ ہونا ہے۔ کی ہونا ہے؟ کی ہونا ہے دے خون دا؟ باقی اسے مظلوم سمجھ کے روتے ہیں، شیعہ یہ عقیدہ رکھ کے روتے ہیں کہ اس مظلوم کا ایک دن بدلہ بھی ہونا ہے اور اس کا وارث بھی ہے جس نے بدلہ لینے کے لیے آنا بھی ہے اور اس کی قدرت بھی ہے، وہ مردوں کو اٹھا سکتا ہے۔ بلند حیدری۔ کوئی شیعت سمجھے چاہ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ اچھا جی، یہ سانو ازاداری یہ بنیاد ساڑی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ پھر یا لیتانی کنتو معکم، مولا کاش میں تیرے ساتھ کربلا میں، اب تھا نہیں، وقت نے جدا کیا۔ روز جو کہتے ہو کوئی جواب بھی ملا ہے یا نہیں؟
کچھی آلے ہو بڑا مجمع میں کوئی دسو دسی کوئی جواب بھی لبا ہے کہ کوئی نہیں پیش کراں امام صادق نے حل بتایا ہے جو سچ سے کہے اے دیچے کوئی نہیں لکھے امیر غریب 9 فٹ دے کہ 4 فٹ دے مرد کے عورت ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں کوٹھی چرہندہ ہے یا کلی چرہندہ ہے لتاں تے ٹور کے آیا ہے یا پراڈو چایا ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے میری غلطی کہ نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے دل پہ لکھو جو سچ سے کہتا ہے مولا کاش میں تیرے ساتھ کربلا میں ہوتا تو میں قربان ہوتا جواب ادھر سے مل رہا ہے کہ تو میرے ساتھ نہیں وقت نے جدا کیا تو اب میرے بدلے والے لشکر میں میرے قائم کے ساتھ شامل ہو جا تجھے قبول کر لوں گا بلند حیدری کیوں جی پھر شامل ہونا چاہتے ہو کہ نہیں ہونا چاہتے بولو تو صحیح یار جڑے جڑے ہونا چاہتے ہو دووے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث کربلا جتنی جتنی بدلے کی آگ ہے اتنا پکارو یا وارث صف عزا یا وارث خون شہداء یا وارث ذوالجنا یا وارث ذوالفقار کی پکار ہر عزادار کی پکار سادات کی پکار نعرہ حیدری اللہ آپ کو سردار کا ظہور دکھائے مالک کی شاہی دکھائے بدلے والے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے بھائیو اس سے کوئی اچھی اور منزل ہے اب ہم روتے ہیں اس لیے بدلے والے لشکر میں شامل ہو جائے ماتم زنجیر زنی اب مجلس سنیں تو اس لیے کہ بدلے والے لشکر میں شامل ہو جائے پڑھیں تو اس لیے کہ شامل کچھ بولو تو صحیح یار کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں اس کا مطلب ہے ہم جو اچھا عمل کریں گے نیت ایک ہی ہے مہربانی کرو دین پور والو ماشاءاللہ مجلس پر رونق ہے لیکن آپ کی مسجد جو ہے نا وہ بڑی ویران ہے تو لہٰذا اس کی طرف بھی ضرور توجہ کرو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں مجھے شرف ملا ہے وہاں جانے کا وہ منبر پہ میں نہیں کہہ سکتا باہر جو ذمہ دار ہیں وہ آج ضرور جائیں اور وہ حال دیکھ کے اس کو کچھ توجہ دیں تاکہ پتہ چلے یہ دین پور والوں کی ہی مسجد ہے توجہ ہے صاحبان میں نے آپ کا بڑا ٹائم لیا بڑا وقت لیا اب آپ سارے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہو جی جینج بولے ہو انجی ہونا چاہتے ہو یہ ہنسنے والی بات ہے یا ڈوب مرنے والی بات اور روز جو کہتے ہو مجلس میں آیا ہے تو کیا دیکھنے تمہارا آیا ہے اس کا گھر لٹ گیا ہے وہ اسی لیے تو آیا ہے کون ہے جو میرا ساتھ دے کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں او خدا واسطے بتاؤ تو صحیح جس کی 11 نسلیں قتل ہو جائیں اس غیرت مند بیٹے کا دن کیسے گزرتا ہے کسی کو یہ بھی فکر ہے کہ تیرا آج بھی خون روتے ہی دن گزر گئے اور بلا تشبیہ یہ ٹائم تو تمہارے سلطان کے خون رونے کا ہے ہمیں نظر جو نہیں آ رہا پانی رو رہے ہیں ہمیں اتنی غیرت جو نہیں ہے ہم پانی روتے ہیں وہ خون روتا ہے کیوں تم نے سنا ہے بازار گئی
تم سنتے ہو دربار گئی، اس کے سامنے ہے جس رنگ میں غازی کی بہن۔ ماشاءاللہ میری غرض پوری ہو گئی ہے، پڑھنے والے بہت بزرگوار ہیں، میں جتنی مرتبہ آپ حکم کریں میں بابا جی پھر عرض کرتا ہوں جی، نوکری جو یہ ہے تم سنتے ہو، اس کے سامنے ہے جس لباس میں مقتل سے چلی، ہائے ہائے، جس لباس میں کوفے گئی، جس لباس میں جس پڑھ رہا ہوں، جس لباس سے کربلا سے چلی، اسی لباس میں بابے کی شاہی دیکھی، اسی لباس میں شام، اسی لباس میں دربار، اسی لباس میں زندان، اسی لباس میں پھر کربلا آئی، اور پھر اسی لباس میں ماں کی مزار پہ آ کے کہتی ہے اماں دین بچ گیا۔ دعا کریں ان کا وارث جلدی آئے۔ اسی لیے روایتوں میں ہے کہ جب تمہارے مولا کا ظہور ہوگا نا، امام زمانہ کا لباس میلا ہوگا۔ میلا میں ڈر سے پڑھ رہا ہوں میلا۔ علی بن طوس نے بیٹے کو وصیت میں کہا تھا، نصیحت میں کہا تھا کہ مجلسوں میں کوئی ناواقف میلے لباس والا ہو تو بے پرواہی نہ کرنا، ہو سکتا ہے تیرا امام زمانہ ہو۔ شام فتح ہو گئی، میں صدقے جاواں شہداء کے سر لیے، 3 محمل لیے، بھائی کی عزاداری کی، محملوں پہ عزتوں سے علی کی بیٹیوں کو سوار کرایا، جو بچ گیا پور تھا تیار ہو گیا۔ رب وفا کی بہن نے آدم آل محمد سے کہا ان اونٹوں کو حکم دے جتنا تیز چل سکتے ہیں چلیں، میں کربلا سے بڑی اداس ہوں۔ میں پڑ گیا، آپ سن گئے، میرے آقا کی آنکھوں سے خون اترنے لگا۔ کہتے ہیں پھپھی اماں انشاءاللہ تم کربلا پہنچ جاؤ گے، کن فیکون پہ قادر ہو۔ پھپھی اماں مزاریں بن گئی ہیں، پھپھی اماں تیرے اکبر کو میں نے تیرے ویر کے ساتھ دفن کیا ہے، تیرے اصغر کی سینے پہ مزار ہے، تیرا اون بھی قبر بنا کے آیا ہوں، تیرا حر بھی دفن ہے، تیرا حبیب بھی دفن ہے۔ ماتمیوں گنج شہداء میں سارے دفن کیے ہیں، اور پھپھی میں غازی کی سب سے چھوٹی قبر بنائی۔ کہتی ہے وہی تو میرا ویر بلند قد کا ہے، قبر کیوں چھوٹی؟ خون رو کے کہتا ہے ملا ہی اتنا تھا۔ کوئی سن رہے ہو؟ اگر اجازت دے، وہاں حکم چلتے ہیں تیرے غازی کے، زواری ہو رہی ہے، تو اجازت دے تو میں اپنی محسنہ بہن کا سلام کر لوں، یہاں ہی میں چھوڑنے لگا ہوں، اجازت دے تو سلام کر لوں۔ پھپھی تیری عزت کی قسم ہے، جب میری بہن نے زندان میں آنکھیں بند کی نا، میرے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی۔ مجھے ہاتھ چوم کے کہتی ہے کیوں گھبرا گیا ہے؟ میں کفن نہیں مانگتی۔ ہائے ہائے، میرے بابے کے قاتلوں سے نہ کفن مانگنا نہ پانی، مجھے میلے چولے میں دفن کر دینا، میں راضی ہوں۔ میں بابے سے گلہ نہیں کرنا، مجھے ویر نے کفن نہیں دیا۔ ایک وعدہ کر، جب توق اترے میری مزار پہ ضرور آنا، میری مزار پہ چراغ جلانا، تاکہ پتہ چلے یہ بے وارث نہیں، اس کا بھی کوئی وارث ہے۔ عزادارو قافلہ مزار معصومہ پہ آیا، بس یہاں اجازت لینے لگا ہوں،
اتنا ہی کافی ہے۔ مزار معصومہ پہ آ گیا قافلہ، اور سب سے پہلے میرے آقا نے بہن کی مزار کو گلے لگایا۔ ہاں، مزار اس کی ہے جس کے کانوں سے خون جاری ہے، اور مزار پہ وہ گرا ہے جس کی آنکھوں سے لہو جاری ہے۔ مزار اس کی ہے جو 4 سال کی ضعیفہ ہے، رو وہ رہا ہے جو جوانی میں ضعیف ہو گیا ہے۔ عزادارو، پہلے سلام کیا میری محسنہ بہن، شام کے مظلوم کا سلام میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ میرے آقا نے کل قافلے کی طرف دیکھ کے کہا، اے آل محمد کے پردہ دار، معصومہ سے ودا کرو، جس رنگ میں چاہو ملو۔ جب امامت کی طرف سے اذن ملا، سب سے پہلے علی اصغر کی ماں نے مزار کو گلے لگایا۔ یہ ہم ذاکری میں پڑھتے ہیں، در رکھے، چولے رکھے۔ روایت یہ ہے کہ علی اصغر کی ماں نے علی اصغر کا سر رکھا، معصومہ کی مزار پہ کہا، معصومہ ویر ملنے آیا ہے، معصومہ اب شمر ساتھ نہیں ہے، معصومہ دے علی اصغر کو لوریاں، کر علی اصغر سے پیار۔ عزادارو، علی اکبر کی ماں نے علی اکبر کا سر رکھا، معصومہ علی اکبر ویر ملنے آیا ہے۔ ماتمیوں، قاسم کی ماں نے شہزادے کا سر رکھا، معصومہ بنرا ویر ملنے آیا ہے۔ ماتمیوں، کسی نے کہا معصومہ عالیہ کی جوڑی ملنے آئی ہے۔ قیامت آ گئی جب کہا معصومہ بابا ملنے آیا ہے۔ عزادارو، یک لخت غازی کے حرم نے غازی کا سر معصومہ کے قدموں کی طرف رکھا۔ معصومہ تڑپ کے کہتی ہے، سجاد ویر فضل کی ماں کو منع کر۔ کیا کہہ رہی تھی فضل کی ماں؟ معصومہ باقی ملنے آئے ہیں، معصومہ باقی زواری کرنے آئے ہیں، معصومہ ہم معافی مانگنے آئے ہیں۔ او معصومہ، نہ تجھے پانی پلا سکا، او معصومہ نہ تیری پھپھیوں کے برکے بچا سکا۔ دعا کر ان کا وارث جلدی آئے۔ کہہ رہی تھی، چاچا یتیم کی دعا ہے تیرے علم بلند ہوں گے، چاچا تیرے نشان گھر گھر ہوں گے، چاچا ایک دن ہمارا منتقم آئے گا، چاچا تیری عزت کی قسم ہے تیرے بعد میں نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، چاچا میری پھپھیاں پیاسی ہے، چاچا جب قائم آئے تو اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی ضرور پلانا۔ دعا کرو منتقم کی شاخی آئے اور رب وفا کے ہاتھوں سے معصومہ پانی پیے، دل کو آرام ملے، زندان میں سونے والی بابے کے سینے پہ آرام کرے، اور اس ذکر پاک کے صدقے میں مولا ہمیں سلطان زمانہ کا وفادار بنائے، ناصر بنائے، سرکار کا ظہور دکھائے۔ کیوں بھائیو، دیکھنا چاہتے ہو نا؟ تو اس کے لیے پھر حلال کھاؤ، پاک کھاؤ، خمس پاک ادا کرو، نسل پیغمبر کا ادب کرو۔ سادات کا بے ادب کوئی ہو، قائم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مارا جائے گا وہ۔ اپنے ماں باپ کا ادب کرو، دعائے عہد پڑھو۔ امام صادق فرماتے ہیں جو مومن 40 دن دعائے عہد پڑھے وہ میرے قائم کے لشکر میں شامل ہو جائے گا۔ اگر موت بھی آ گئی تو جب سلطان کا ظہور ہوگا تو اس کی قبر کھول دی جائے گی اور کہا جائے گا اخرج یا ولی اللہ ان الامام کا ینتظر کا، اے اللہ کا ولی قبر سے باہر آ، پہلے تو انتظار کرتا تھا، اب تیرا سلطان تیری انتظار کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دعائے عہد پڑھو، دعائے ندبہ پڑھو، زیارت عاشور پڑھو۔ میرے روحانی استاد نے فرمایا زیر آسمان نماز شب کے بعد زیارت عاشور اور دعائے عہد پڑھے جو مومن، اور 313 مرتبہ صلوات کاملہ یا رب محمد و آل محمد
صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ بچہ بوڑھا مرد مستور پڑے، میرے استاد نے فرمایا اس علاقے کی فضا سرکار کے ظہور کے لیے ہموار ہو جائے گی۔ قرآن کی تلاوت روز تحفہ پیش کرو، مولا کی محبت میں آنسوں کا نذرانہ پیش کرو، اور صلوات کاملہ روز ہر گھر سے آواز آئے، مسجدوں میں، مجلسوں میں، ماتمداریوں میں، شبیداریوں میں، زواریوں میں رو رو کے سرکار کے ظہور کی دعا مانگو۔ امام زمانہ کے نام کا صدقہ دو، قربانی دو، زواریاں کراؤ، ماتمداریاں کراؤ، شبیداریاں کراؤ، زواریاں کراؤ۔ میں تو کہتا ہوں لقمہ کھاؤ تو بھی سلطان کا صدقہ سمجھ کے، کھلاؤ تو بھی امام کا صدقہ سمجھ کے۔ آخری گزارش ہے، اپنے دن کا آغاز مولا کے ظہور کی دعا سے کرو۔ کربلا کی طرح منہ کر کے کہو ان بے کفنوں کا وارث جلدی آئے۔ اپنی شام سلطان زمانہ کے ظہور کی دعا پہ کرو۔ شام کی طرح منہ کر کے کہو مسافر شام تیرے لال کا جلدی ظہور ہو، تمہارا پاک گھر آباد ہو، تمہارے دشمن برباد ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آخری گزارش ہے، جن ہاتھوں سے سلطان کے ظہور کی دعا مانگو ان ہاتھوں سے ظلم نہ کرو۔ جس زبان سے دعا مانگو اس زبان سے جھوٹ نہ بولو، اس زبان پہ حرام نہ رکھو۔ اس پرفتن دور میں مولا ہمیں حق سچ کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ظالموں کا مقابلہ کرنے کی، مظلوم کا ساتھ دینے کی۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔